شکریہ جناب اسپیکر. میری کل کیبنٹ ڈویژن پہ 4 کٹ موشن تھی 7, 19, 42 اینڈ 48. جی فتیانہ صاحب. اس پہ جناب والا پرنسپلز آف پالیسی کے آرٹیکل 38 کے تحت ریاست ذمہ دار ہے تعلیم، علاج، ہاؤسنگ اور فوڈ سیکورٹی. ان چاروں چیزوں کا وجود مجھے نظر نہیں آتا، اور اسی کی بنا پہ آج پاکستان غربت کی لکیر کے نیچے جا رہا ہے. جناب والا اسی کیبنٹ ڈویژن کے اندر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز 2030 جو کہ یونائٹڈ نیشن کا ایجنڈا ہے، اور پاکستان اس کو 2016 میں اڈاپٹ کیا. اسی کے گول نمبر 4 میں کوالٹی ایجوکیشن کا آپ نے ذکر کیا ہے، اور کوالٹی ایجوکیشن ریاست کی ذمہ داری ہے. یہاں نئی یونیورسٹیاں تو دور کی بات، پرانی یونیورسٹیاں بند ہوتی جا رہی ہیں. اتنا کم پیسہ اس دفعہ رکھا گیا ہے یونیورسٹیوں کے لیے کہ آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں. دوسرے لفظوں میں پرائیویٹ سیکٹر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیوں کو بند کیا جا رہا ہے. میرے اپنے حلقے کی یونیورسٹی آف کمالیہ جو چارٹر یونیورسٹی ہے، عمران خان صاحب نے اس کا سنگ بنیاد رکھا، 2 سال سے بند پڑی ہوئی ہے اور وہاں پہ طالب علم کا داخلہ نہیں کیا جا رہا. اسی طرح گول 6 کی آپ بات کرتے ہیں، ایس ٹی جی گول 6، وہ کلین ڈرنکنگ واٹر اور سینیٹیشن کی بات کرتی ہے. میرے اپنے حلقے میں 100 واٹر فلٹریشن پلانٹ 80% کام مکمل ہو چکا ہے. ہماری حکومت نے وہ منصوبہ شروع کیا تھا، ان 80% 90% کام مکمل منصوبے کو اے ڈی پی سے نکال دیا گیا. یہ رویہ ہے موجودہ حکومت کا جس کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. جناب والا اس وقت جو صورتحال ہے انویسٹمنٹ کی، انویسٹمنٹ کیسے آئے گی اس ملک میں جب تک اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا؟ سیاسی استحکام نہ ہونے سے معاشی بحران آتا ہے، معاشی بحران ہونے سے غربت میں اضافہ ہوتا ہے. غربت میں قوم جب آئے گی تو مایوسی آئے گی، مایوسی آئے گی تو لوگ ملک چھوڑ کر باہر چلے جائیں گے، جیسے کہ لاکھوں لوگ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے. ابھی محترم وزیر اعظم نے کہا اور مؤثر جواب دیا ہمارے اپوزیشن لیڈر نے. جی عطا صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی آواز بہت گونج رہی کبھی ہے. بھی نیشنل ڈائیلاگ سے انکار نہیں کیا، ہم نے کبھی بھی نیشنل ڈائیلاگ سے انکار نہیں کیا، لیکن یہ ماحول، یہ فضا تو نیشنل ڈائیلاگ کے قابل ہی نہیں رہی. جب تک آپ عمران خان صاحب اور ہمارے تمام خواتین اور مرد قیدیوں کو جیلوں سے رہا نہیں کرتے، ضمانتیں ان کی لے لی جائیں، تو اس وقت تک سیاسی فضا کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ یہاں پہ جب جلوس نکالنے کی اجازت نہ ہو، یہاں پہ گھروں کے اندر پولیس گھس کر توڑ پھوڑ کرے، یہاں جب ارکان قومی اسمبلی کو ملک چھوڑ کر جس کا کوئی قانون اجازت نہیں دیتا. جناب والا میں اس کا ہمیشہ سے سپورٹر رہا ہوں کہ نیا چارٹر آف ڈیموکریسی پاکستان میں ہونا چاہیے. بالکل پاکستان میں نیا چارٹر آف ڈیموکریسی ہونا چاہیے. تمام سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھ کے مذاکرات کرنے چاہیے. یہاں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، حقیقی جمہوریت ہونی چاہیے. یہاں پہ آئین کے آرٹیکل 8 سے 28 تک جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے. یہاں آزاد جوڈیشری ہونی چاہیے، الیکشن کمیشن آزاد ہونا چاہیے، سول بیوروکریسی کو غیر جانبدار ہونا چاہیے جو کہ سب سے بڑی صورت کار ہے ساری زیادتیوں میں. جناب والا اسی طرح احتساب کا نظام وہ بھی بہت متنازع ہے، اس کو اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے. کرپشن کا خاتمہ جب تک نہیں ہوگا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اسی طرح جناب والا یہاں پہ جو ساری صورتحال پاکستان کی ہے وہ وہیں پر آ جاتی ہے کہ ابھی تو غیر ملکی حکومتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ پاکستان میں سیاسی بے چینی اور یہ بحران کو ختم کیا جائے. یہ سب باتیں ایک دن ایسا وقت آئے گا کہ سب ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. خاص طور پر ہمارے پاس تو کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں، ہم تو پہلے ہی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. زیادہ تو مزے اور گول چھڑے اڑا رہی ہے حکومت. تو اگر آپ یہ نظام کو تبدیل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، نہیں کھڑے ہوں گے، اور سب سے پہلے عمران خان کی رہائی
اور تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی اور سول بیوروکریسی کی طرف سے ناجائز لوگوں کے گھروں میں گھس کر زیادتیاں اور ہمیں جلسوں کی اجازت نہ دینا، جلوس کی اجازت نہ دینا، جو اس وقت تک سیاسی بحران کا خاتمہ نہیں ہوگا، پھر نہ معاشی بحران کا ہوگا خاتمہ اور نہ یہاں پہ انویسٹمنٹ آئے گی اور ملک لوگ چھوڑ کر جاتے رہیں گے۔ میں اپنی بات کو اختتام پر لے جاتے ہوئے یہی کہوں گا کہ اس نظام، اس ظالمانہ نظام کو، اس استحصالی نظام کو، اس سامراجی نظام کو اب لپیٹ دینا چاہیے اور نئے پاکستان کی تعمیر کرنا ہوگی۔ وہ تبھی ممکن ہے جب سیاسی استحکام اور عمران خان کی قیادت میں پاکستان آگے بڑھے گا۔ شکریہ۔ شکریہ۔ جنید اکبر صاحب۔